بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے PPSC اسلامیات کا امتحان انتہائی قریب آ چکا ہے۔ اس سے پہلے جو ہم لیکچر آپ کے سامنے رکھتے تھے تو ہم آپ کو بتلاتے بھی تھے اور ساتھ ساتھ لکھ کر دکھاتے بھی تھے۔ چونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے اس لیے ابھی صرف لیکچر سنانے کے اوپر اکتفا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے موقع دیا تو ضرور لکھ کر بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ انشاءاللہ یہ سننا بھی آپ کے لیے بہت مفید ہوگا۔ تو آج کا ہمارا لیکچر ہے اسلام اور سائنس کے متعلق اہم معلومات۔ آج کے اس لیکچر میں ہم وہ معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ انشاءاللہ ہمیں اپنے اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اسی لیکچر میں سے ضرور سائنس کے متعلق سوال آئے گا۔ چنانچہ آج کا ہمارا پہلا سوال یہ ہے، علم کیمیا پر سب سے پہلے کس مسلمان نے کتاب لکھی ہے؟ تو علم کیمیا پر سب سے پہلے جس مسلمان نے کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے خالد بن یزید۔ خالد بن یزید بنو امیہ کے جو دوسرے حاکم گزرے ہیں، یزید ان کا بیٹا تھا، اور علم کیمیا کی طرف متوجہ ہونے والے سب سے پہلے سائنسدان مسلمان بھی آپ ہیں۔ اگرچہ اہل مغرب نے علم کیمیا کا بابائے آدم جابر بن حیان کو تسلیم کیا ہے، لیکن یہ بھی مسلم ہے جابر بن حیان سے پہلے خالد بن یزید بھی کیمیا کی طرف متوجہ ہو چکے تھے، اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تو کیمیا دان مشہور تھے۔ بعض جگہوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے جابر بن حیان۔ اگلا سوال ہے، انسان کے جسم کے مادہ کی جو 3 حالتیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ تو انسان کے جسم میں خون یہ مادہ کی حالت میں سے مائع کی مثال ہے، اور ہڈیاں ٹھوس۔ مادہ کی 3 قسمیں نا، مائع، ٹھوس، گیس۔ تو خون مائع کی مثال ہے، ہڈیاں ٹھوس کی مثال ہیں، اور سانس گیس کی مثال ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے، مشاہدے اور تجربے کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو مشاہدے اور تجربے کا دوسرا نام سائنس ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے، کس یونانی فلسفی نے کہا تھا کہ تمام اشیاء کا اصل پانی ہے؟ تو طالیس نامی یونانی فلسفی نے کہا تھا تمام اشیاء کا اصل پانی ہے۔ اگلا ہمارا سوال یہ ہے کہ امراض کے متعدی ہونے کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ تو درست جواب ہے ابن نفیس نے۔ ابن نفیس کا پورا نام علاء الدین ابو الحسن علی بن حزم دمشق کے اندر یہ پیدا ہوا تھا۔ اسی طرح دوران خون کا نظریہ، امراض کے متعدی ہونے کا نظریہ بھی اسی نے دیا تھا۔ اگلا ہمارا سوال ہے، سب سے پہلے کس قوم نے سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا اور دنوں کو 365 دنوں میں تقسیم کیا؟ تو سب سے پہلے سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کرنے والے اور دنوں کو 365 دنوں میں تقسیم کرنے والے، یعنی مہینوں کو پورے سال کے جو دن ہیں ان کو 365 دنوں میں تقسیم کرنے والے اہل مصر ہیں۔ اگلا ہمارا سوال ہے، بابا حیاتیات۔ حیاتیات کا بابا کسے کہا جاتا ہے؟ تو وہ ارسطو کو کہا جاتا ہے۔ ارسطو کی پیدائش 384 قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 384 سال پہلے یہ پیدا ہوا۔ حفظان صحت کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ سورج کی روشنی زمین تک کتنی دیر میں پہنچتی ہے؟ تو سورج کی روشنی زمین تک پہنچنے میں 8 منٹ 30 سیکنڈ کا ٹائم لگاتی ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے، بابائے طب کس کو کہا جاتا ہے؟ طب کا بابا بقراط کو کہا جاتا ہے، جو 460 قبل مسیح یونان کے ایک جزیرہ کوش میں پیدا ہوا تھا۔ کرین کس کی ایجاد ہے؟ کرین ارشمیدس ایک سائنسدان گزرا ہے، انجینئر ٹائپ کا، کہا جاتا ہے سب سے پہلے کرین کا جو نظریہ ہے اور کرین جس نے ایجاد کی ہے وہ ارشمیدس ہے۔ اور فیثاغورس کب پیدا ہوا؟ فیثاغورس 500 قبل مسیح میں پیدا ہوا تھا۔ عام طور پہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے، قرآن کی روح سے کون سے محلول میں شفا ہے؟ تو قرآن کی روح سے جس محلول میں شفا ہے وہ شہد ہے، سورۃ النحل میں اس کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں کس مشروب کو خالص مشروب کہا گیا؟ تو لبنن خالصاً، سورۃ النحل میں دودھ کو خالص مشروب کہا گیا۔
اگلا سوال ہے اسلام، سائنس اور بائبل، اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کتاب کے مصنف ہیں مورس بوکائے، جو فرانسیسی سرجن گزرے ہیں۔ الشفا کس کی کتاب ہے؟ تو الشفا ابو علی سینا کی کتاب ہے، کتاب الشفا۔ یہ سائنسی کتاب ہے، اس میں فلسفہ کے اوپر بھی بحث ہے، حکمت کے اوپر بھی بحث ہے۔ اگلا سوال پھر اسی انداز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ عہد بنو امیہ میں سب سے پہلے کیمیا پر کام کس نے کیا؟ تو عہد بنو امیہ میں سب سے پہلے کیمیا پر جس نے کام کیا وہ خالد بن یزید ہے۔ اگلا سوال ہے یورپ میں طب کی انجیل، بڑا اہم سوال ہے، عام طور پہ پوچھا بھی جاتا ہے۔ یورپ میں طب کی انجیل کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ یورپ میں طب کی انجیل القانون فی الطب کو کہا جاتا ہے۔ یہ ابو علی سینا کی کتاب ہے اور اس کی 14 جلدیں ہیں، 5 اجزاء ہیں، 14 جلدیں ہیں اس کتاب کی، کیونکہ یورپ کے عیسائی لوگ جس طرح انجیل کو اپنے لیے قابل احترام، قابل عزت اور اس سے استفادہ کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں طب کی انجیل بھی یہی ہے، اس کا وہی مقام ہے جو انجیل کا مقام ہے۔ آثار الباقیہ کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو آثار الباقیہ کے مصنف البیرونی ہے، یاد رکھیں۔ آثار الباقیہ اور کتاب ہے، آثار الصنادید اور کتاب ہے۔ آثار الصنادید کے جو مصنف ہیں وہ سر سید احمد خان ہیں، اور اس نے دلی اور اس کے مضافات کے جو حالات تھے وہ اس میں درج کیے ہیں، اور آثار الباقیہ میں البیرونی نے گزرے ہوئے لوگوں کے حالات کا تذکرہ کیا ہے۔ اگلا سوال ہے انسان کو پرواز کا تصور کس سائنسدان نے دیا؟ تو انسان کو پرواز کا تصور دینے والا سائنسدان عباس بن فرناس ہے۔ یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اس نے پہلی اڑان کہاں پر بھری تھی؟ تو قرطبہ کے مینار سے، جامع مسجد قرطبہ کے مینار سے وہ اڑا تھا، اور 300 میٹر تک اس نے پرواز کی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ 2 پروں کے ساتھ دم لگانا بھول کیا تھا، جس کی وجہ سے اترتے ہوئے اس کو کچھ چوٹیں وغیرہ بھی لگی تھیں۔ کاغذ کس کی ایجاد ہے؟ تو کاغذ کی ایجاد کا سورہ یوسف بن عمر نامی ایک شخص ہے، عربی، اور اس نے 1706 میں، 1703 میں شاہ ولی اللہ پیدا ہو رہا ہے، 1707 میں اورنگزیب عالمگیر فوت ہو رہے ہیں، اور 1706 میں یوسف بن عمر نامی شخص نے کاغذ ایجاد کیا۔ قطب نما کے موجد کون ہیں؟ قطب نما کے موجد ابن ماجد ہیں۔ یہ انتہائی اہم سوال ہے، قطب نما کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ سابقہ میں اپنے پیپر کے اندر بھی یہ سوال دے چکا ہوں، لیکن افسوس کہ اس کا جواب بھی کچھ لوگوں کو نہیں آتا تھا۔ تھرمامیٹر کس کی ایجاد ہے؟ تو تھرمامیٹر ابن سینا کی ایجاد ہے۔ شیخ الرئیس کس مسلمان سائنسدان کو کہا جاتا ہے؟ تو وہ ابو علی سینا کو کہا جاتا ہے۔ ابو علی سینا کہاں پیدا ہوئے؟ ابو علی سینا خرمشین یا اس طرح کا کوئی اور نام ہے، وہاں پر 980 عیسوی میں بمطابق 370 ہجری اور 980 عیسوی میں خرمشین نامی علاقے میں پیدا ہوئے، بخارا کے قریب۔ اور دنیا کا سب سے پہلا سرجن جس کو کہا جاتا ہے وہ الزہراوی ہے۔ ابو القاسم خلف بن عباس زہراوی کو دنیا کا پہلا سرجن کہا جاتا ہے۔ اور علم کیمیا میں جس نے تجربے پر بہت زیادہ زور دیا اور یہ کہا کہ تجربہ ہی بنیاد ہے، تجربے کے بغیر جو بھی اس میدان میں آئے گا وہ غلطی کرے گا، وہ جابر بن حیان ہے۔ الشرح علی حکم البقرات، الشرح علی حکم البقرات کے مصنف موسیٰ بن میمون ہیں۔ کتاب الخیل، کتاب الابل، کتاب الشاة، کتاب الوموش اور خلق انسان، یہ تمام کتابیں عبد الملک اصمعی کی ہیں اور ان کا موضوع علم حیاتیات ہے۔ اور کتاب الحیوان ابو عمر عثمان الجاحظ کی ہے، اور عجائب المخلوقات جو کتاب ہے وہ ابو یحییٰ قزوینی کی ہے۔ قرآن مجید کی کس آیت میں ہے، کس صورت میں ہے کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا؟ تو یہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یہ سورت انبیاء کی آیت ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے کہ محمد بن موسیٰ خوارزمی کب پیدا ہوا؟ محمد بن موسیٰ خوارزمی 780 میں پیدا ہوا۔
اگلا سوال ہے سوان ڈیم کے منصوبے کا، یہ دریائے نیل پہ آج کل ایک ڈیم ہے، اس کا سب سے پہلے جس نے منصوبہ دیا تھا وہ ابن الہیثم ہے، اگرچہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا تھا لیکن جس جگہ کی اس نے تعیین کی تھی وہ ڈیم سوان ڈیم اسی جگہ پر بعد میں سائنسدانوں نے اس کو تعمیر کیا ہے۔ اگلا سوال قانون مسعودی کے مصنف کون ہیں؟ قانون مسعودی کے مصنف ہیں ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی۔ تو البیرونی کا اصل نام ہے محمد بن احمد۔ الحاوی کس کی تصنیف ہے؟ علم طب کی انسائکلوپیڈیا الحاوی کے مصنف ہیں ابو بکر زکریا رازی، یہ ایران کے شہر رے میں پیدا ہوئے تھے اور الحاوی کی 25 جلدیں ہیں۔ کتاب المنصوری بھی ابو بکر زکریا رازی کی ہے اور اس کتاب المنصوری کی 10 جلدیں ہیں۔ الجدری والحسبہ کے مصنف بھی ابو بکر محمد بن زکریا رازی ہیں۔ جدری کا معنی ہے چیچک اور حسبہ کا معنی ہے خسرہ۔ یوں بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے وبائی امراض پہ سب سے پہلی کتاب جس نے لکھی ہے وہ بھی رازی ہے۔ وبائی امراض میں جس موضوع پر سب سے پہلی کتاب لکھی ہے وہ چیچک اور خسرہ ہے۔ چیچک کا ٹیکہ بھی سب سے پہلے اسی نے ایجاد کیا ہے۔ اور ہاں ابن رشد نے بتلایا تھا کہ اگر ایک مرتبہ کسی کو زندگی میں چیچک ہو تو دوبارہ وہ اس کو یہ چیچک نہیں ہو سکتی۔ علم جغرافیہ پر بیرونی کی کتاب کا نام ہے قانون مسعودی اور مروج الذہب و مروج الزمان یہ مسعودی کی ہے، یہ بھی علم جغرافیہ کے موضوع پر ہے۔ تقویم جلالی جو کیلنڈر ہے اس کے موجد عمر خیام ہیں اور آلات جراحی کے لحاظ سے پاکستان کا جو شہر سب سے زیادہ مشہور ہے وہ ہے سیالکوٹ۔ اگلا ہمارا سوال ہے کہ مشاہدہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ مشاہدہ کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کی ماہیت و نوعیت معلوم کرنے کے لیے نقطہ آغاز، اور بعض دانشور مشاہدہ کو تجربے کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں۔ مشاہدہ کا معنی کسی چیز کا مشاہدہ کرنا، دیکھنا، ایک ہے عام دیکھنا رؤیت اور ایک ہے مشاہدہ۔ تو مشاہدہ میں ماہیت اور نوعیت کو معلوم کرنے کے لیے جو نقطہ آغاز ہے اس کو کہتے ہیں، اور بعض کیا کہتے ہیں کہ تجربے کا دوسرا نام ہے۔ دنیا میں جس قدر سائنسی اور غیر سائنسی ایجادات ہیں وہ مشاہدہ کی مرہون منت ہیں۔ کہتے ہیں مشاہدہ جو ہے نا تجربے کی ماں ہے۔ جب آپ ایک چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، مثلا سائنسدانوں نے اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھا ہے، ان کا مشاہدہ کیا ہے، پھر اس سے ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اڑنا ممکن ہے اور اڑنے کے لیے پرندوں میں سب سے اہم چیز ان کے پر ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ مشاہدہ ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ڈارون نے، وہ جس نے ارتقاء کا نظریہ پیش کیا تھا، ڈارون نے انسان کو کس جانور کی ترقی یافتہ شکل قرار دیا ہے؟ تو ڈارون کے نزدیک انسان بندر سے ترقی کر کے موجودہ شکل و صورت تک پہنچا ہے۔ اگلا سوال ہے التصریف لمن عجز عن التالیف، اس کے مصنف کون ہیں؟ تو التصریف لمن عجز عن التالیف کے مصنف ابو القاسم خلف بن عباس زاراوی ہیں۔ اس کتاب کے 3 حصے ہیں اور ابو القاسم زاراوی کی یہ کتاب علم جراحت کے موضوع پر ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت ہے۔ کتاب المناظر جو بصریات کے موضوع پر ہے، کتاب المناظر کے مصنف ابن ہیثم ہیں۔ مخزن الادویہ یعنی نئی دوائیں مسلمانوں نے متعارف کروائیں۔ ابن بیطار کے متعلق آتا ہے کہ اس نے تقریباً 225 کے قریب ایسی دوائیں متعارف کروائیں جن سے لوگ واقف نہیں تھے۔ طب الفقراء ایک کتاب کا نام ہے، فقیروں کے لیے طب۔ اس کے مصنف امام ابو بکر زکریا رازی ہیں۔ اس میں اس نے ایسی سستی اور آسان دوائیں بتلائی ہیں جو غریب سے غریب آدمی بھی ان کو تیار کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو کتاب ہے وہ ہے طب الملوکی، اس میں بڑی مہنگی قسم کی دوائیوں کا اور جڑی بوٹیوں کا ذکر ہے۔ دھاتوں کو سونے میں بدلا جا سکتا ہے، اس نظریہ کی حمایت کی ہے جابر بن حیان نے، اور اس نظریہ کی مخالفت کرنے والا سائنسدان ابو علی سینا ہے۔ افسوس کہ
پہلے لیکچر کے اندر بھی میں یہ بتلا چکا تھا۔ پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں دھاتوں کو سونے میں بدلا جا سکتا ہے، اس نظریہ کی حمایت کرنے میں ابو علی سینا ہے، حالانکہ ابو علی سینا نے اس کی مخالفت کی ہے۔ مغرب میں تجرباتی اسلوب کا بانی یا تجرباتی سائنسی اسلوب کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیں، مغرب میں تجرباتی اسلوب یا تجرباتی سائنس کا بانی جسے کہا جاتا ہے وہ ہے راجر بیکن۔ اگلا سوال ہے طبعیات کی مشہور شاخ، علم طبعیات کی مشہور شاخ روشنی پر، بصریات پر دنیا کی پہلی جامع کتاب کون سی ہے؟ تو طبعیات کی شاخ بصریات پر دنیا کی پہلی جامع کتاب جو ہے وہ ہے کتاب المناظر۔ اگلا ہمارا سوال ہے عیون الابناء فی طبقات الاطباء کے مصنف کون ہیں؟ ابن ابی اصبعیہ اس کے مصنف ہیں۔ اس کتاب کا موضوع تاریخ طب ہے، پوچھا جا سکتا ہے امتحان میں اس کا موضوع کیا ہے، تو اس کا موضوع ہے تاریخ طب، یعنی جو طبیب گزرے ہیں ان کے حالات اس کتاب میں درج ہیں۔ تاریخ جلالی عمر خیام کی ہے۔ الجدری والحسبہ ابو بکر زکریا رازی کی ہے۔ کتاب القولنج کس کی ہے؟ کتاب القولنج یہ ایک بیماری ہے پنڈکس جس کو آج کل کہا جاتا ہے، اس کے مصنف ہیں ابو علی سینا۔ یاد رہے ابو علی سینا خود اسی مرض میں مبتلا ہو کے فوت ہوئے۔ یہ قسمت کی بات ہے، جس موضوع پہ وہ کتاب لکھ رہے ہیں خود اسی مرض میں مبتلا ہو کے فوت ہوئے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، انہوں نے طواف کرنے کے متعلق ایک رسالہ لکھا ہے کہ کہاں سے طواف شروع کرے، کس سمت سے شروع کریں، لیکن جب وہ خود طواف کر رہے تھے تو الٹے جانب سے وہ طواف شروع کیے ہوئے تھے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ ایک بچے نے مجھے کہا کہ آپ نے ملا علی قاری کا رسالہ نہیں پڑھا، آپ غلط طریقے سے طواف کر رہے ہیں۔ تو ملا علی قاری کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ وہی رسالہ تو لکھنے والا میں خود ہوں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لکھنے کے ساتھ ساتھ تجربے اور پریکٹیکل کی بھی ان میں ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال کتاب القولنج کے مصنف ابو علی سینا ہیں۔ معلم اول کسے کہا جاتا ہے؟ معلم اول ارسطو کو کہا جاتا ہے، معلم ثانی فارابی کو کہا جاتا ہے، شیخ الرئیس ابو علی سینا کو کہا جاتا ہے، اور امام طبعیات یا امام بصریات یہ ابن الہیثم کو کہا جاتا ہے، اور علم کیمیا کا باوا آدم جابر بن حیان کو کہا جاتا ہے، اور عرب دنیا کا پہلا فلسفی مسلمان یعنی عرب دنیا کا پہلا شخص جس کو فلسفی ہونے کا لقب دیا گیا ہے وہ ہے یعقوب کندی۔ انٹروڈکشن ٹو دی ہسٹری آف سائنس یہ کتاب کا نام ہے، جس کا اردو ترجمہ ہے مقدمہ تاریخ سائنس۔ انٹروڈکشن ٹو دی ہسٹری آف سائنس کے مصنف جو ہے نا جارج سالٹن ہے، جس کو تاریخ کا بانی بھی کہا جاتا ہے، مغربی تاریخ کا بانی، اور اس کے مترجم جو ہیں سید نذیر نیازی ہیں۔ اور اسی طرح ایک کتاب ہے عربن میڈیسن، یہ کتاب ہے ای جی براؤن کی۔ طب العرب اس کو کہا جاتا ہے، اور طب العرب کے مصنف ہیں حکیم احمد علی نیار واسطی، یہ اس کے مترجم ہیں۔ اصل کتاب جو ہے نا عربن میڈیسن یہ اے جی براؤن کی ہے۔ اور مارکا مذہب و سائنس یہ ڈریپر کی جو کتاب ہے مارکا مذہب و سائنس، اس کا ترجمہ جس نے کیا ہے وہ ہے مولانا ظفر علی خان۔ دی میکنگ ہیومینٹی یعنی تشکیل انسانیت، یہ میکنگ ہیومینٹی ہے رابرٹ بریفالٹ کی، اور اس کا ترجمہ تشکیل انسانیت آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اس کے مصنف ہیں عبد المجید سالک۔ فردوس الحکمہ کے مصنف علی بن ربن طبری ہیں۔ یہ علی بن ربن طبری شروع میں یہودی تھا، پھر بعد میں یہ مسلمان ہوا۔ بہرحال فردوس الحکمہ کے مصنف یہی ہیں۔ علم جغرافیہ کے موضوع پر سورۃ الارض کتاب لکھی ہے محمد بن موسیٰ خوارزمی نے۔ کہتے ہیں اس کتاب میں ایک نقشہ بھی تیار کیا گیا جسے 70 ماہرین نے تیار کیا تھا۔ ابن بیطار سائنسداں جو تھا وہ نباتیات شعبہ باٹنی کا ماہر تھا۔ بیطار کا معنی ہے گھوڑوں کا ڈاکٹر، اس کا باپ گھوڑوں کا ڈاکٹر تھا، اس وجہ سے یہ
ابن بیطار کے نام سے مشہور ہوا، اور یہی ابن بیطار جڑی بوٹیوں کی تلاش میں اندلس سے چلا تھا اور ایشیائے کوچک تک چلا آیا اور دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے تک یہ جڑی بوٹیوں کو تلاش کرتا رہا۔ اس بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ علی بن عیسیٰ نامی ایک ماہر امراض چشم گزرا ہے، جس نے اپنی کتاب میں امراض چشم میں 130 بیماریوں اور 143 ادویات کا ذکر کیا ہے، اور کتاب کا نام ہے تذکرۃ الکحالین۔ اس کتاب کی 3 جلدیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور ماہر امراض چشم ہے جس کا نام ہے عمار موصلی۔ عمار موصلی کا جو پورا نام ہے ابو القاسم عمار بن علی موصلی۔ اس نے کتاب لکھی ہے المنتخب فی علاج العین، المنتخب فی علاج العین۔ اس نے موتیا بند کے 6 آپریشنوں کا بیان کیا ہے۔ اس دور میں یہ سوال میں نے کسی جگہ پہ پہلے بھی پڑھا ہے کہ عمار موصلی نے موتیا بند کے کتنے آپریشنوں کا تذکرہ کیا، تو 6 آپریشنوں کا اس نے اپنی کتاب کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ اور اس میں موتیا بند کا پانی اس نے دھات کی ایک نلکی سے، جو خود ان کی اپنی ایجاد تھی، اس کے ذریعے کھینچ لینے کی وضاحت بھی کی ہے۔ طب اسلامی میں خواتین کا کردار بھی کسی سے مخفی نہیں ہے۔ حضرت رفیدہ انصاریہ، یہ رفیدہ انصاریہ ایک عورت کا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہا، یہ علم جراحی میں اپنا علیحدہ مقام رکھتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی میں، یعنی مسجد نبوی کے ایک سین میں ان کا خیمہ موجود تھا، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو غزوہ خندق میں زخمی ہوئے تھے تیر لگنے کی وجہ سے، حبان بن عرفہ کی تیر لگنے کی وجہ سے، ان کا خیمہ بھی مسجد نبوی کے قریب لگایا گیا، کیونکہ حضرت رفیدہ انصاریہ کا خیمہ ادھر مسجد نبوی کے قریب تھا، یہ دیکھ بھال کیا کرتی تھیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اندلس میں قاضی ابو جعفر کی بیٹی، اندلس میں قاضی ابو جعفر کی بیٹی ام الحسن بھی بہت اچھی طبیب تھیں، اور اندلس میں حفید ابو بکر کی بہن اور بھانجی کو طب میں خاص کر معالجہ نسوانی میں کمال حاصل تھا۔